السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. حاضرین گرامی، آج کے درس میں عفو و درگزر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو ضبط ذہن کریں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہیں اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عفو درگزر یہ ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی دشمن کے دل کو بھی جیت لیتا ہے اور جو جانی دشمن ہوتا ہے وہ قریبی دوست بن جاتا ہے. قرآن نے اس کو ولی حمیم سے تعبیر کیا، یعنی ایسا دوست جس کا تصور بھی آپ نے اس کے سامنے نہیں کیا. اور یہ جو صفت ہے عفو و درگزر کی، یہ انبیاء کی زندگی میں آپ کو تفصیل سے ملے. مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، دروس میں غالباً آپ نے سنا بھی ہوگا. شروع سے ان کے بھائیوں نے ان کو ستایا، تکلیف پہنچائی، کنویں میں ڈھکیلا، جیل خانے تک پہنچا دیے، بہت سارے مراحل سے گزرے. ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر کے اور مصر کی بادشاہ کا لے جا کر کے وزیر بنا دیا. باضابطہ آپ کو ایک منسٹری ملی
ایک منسٹری ملی، وزیر خزانہ بنا دیے گئے، جس کا خود انہوں نے اقرار کیا تھا، خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو اس جگہ پر جب بھائی اخیر میں پہنچے قید سالی کی بنیاد پر وہاں اناج وغیرہ لینے کے لیے، آپ سوچئے، تھوڑا سا تصور کیجئے اس وقت کو، اس جگہ کو، اس سچویشن کو، آپ کو احساس ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو چاہیے تھا کہ وہ پورا نیچے سے لے کے اوپر تک، پیچھے سے لے کے آگے تک جو بھی کیے تھے سب کا بدلہ مان چکا تھے، لیکن کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے کوئی بھی بدلہ میں لینے نہیں جا رہا، نہیں لیتا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، آپ کے ساتھ جن جن لوگوں نے غلط برتاؤ کیے آپ نے ان کو معاف کیا۔ یہ جو معافی کی صفت ہے، معافی کا معاملہ ہے، اگر ہمارے اندر آ جائے آج بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جائیں۔ بڑے بڑے اختلافات آج بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندرونی اختلافات بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی انا پہ ٹکے ہوئے ہیں، سامنے والا اپنی انا پہ ٹکا ہوا ہے۔ جا بھی لے کے چھوڑ، کیا لگا کے رکھا، معاف کر، ایک دوسرے کے درگزر کرو، تو یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح واجره على اللہ، یعنی جو کوئی صلح کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، دنیا نہیں، اللہ نے کہا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اوپر ہے، جس طریقے سے چاہے وہ اجر دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جو صفت ہے، باضابطہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، آپ معافی کا معاملہ اختیار کریں، آپ ان کو معاف کریں، وأمر بالعرف، اور ان کو معروف کا حکم دیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، یعنی معافی کا معاملہ کرتے ہوئے امر بالمعروف کا حکم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے، دوسروں کو نصیحت کرنے والے کے لیے یہ صفت اپنانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ معاف کریں گے، سامنے والے کو درگزر کریں گے، جب آپ اس کو اچھائی کا حکم دیں گے تو وہ آدمی ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا کہ چلو بھائی ایک اچھی بات بتا رہا، ہمیں اس نے معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے لوگوں نے پسند کہ آپ نے معاف کیا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ معاف کریں اور امر بالمعروف کا حکم دیں، اچھے کاموں کا ان کو حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں، ان کی جہالت، ان کی جو نادانی کی باتیں ہیں آپ اس پر پکڑ نہ کریں، ان کا مواخذہ نہ کریں، ان کو معاف کر دیں۔ یہ ایسی صفت اللہ نے اپنے نبی کے اندر دی، لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، تو یہ صفت ہمارے اندر بدرجہ اولا پائی جانی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غیظ و غضب کے شکار ہوتے ہیں، اسے میں کہیں کو معاف کرنا، انہیں کون ہے، انہیں اتنا بڑا کیا، انہیں آپ مجھے سلام کرتا نہیں، مجھے دیکھ کو بھاگتا، میں کہیں کو اسے معاف کرنا نہیں۔ میرے بھائی، پہل کریں،
پہل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، گفتگو نہیں کرتے، بات بند ہوتی ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ خیرهما الذی یبدأ بالسلام. بہتر ہے ان دو لوگوں میں وہ آدمی بہتر ہے جو آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے، سلام کرتا ہے. کئی کو بھائی منہ موڑ لے کے جا رہا ہے، کئی کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، کئی کو اگنور کر کے جا رہا ہے، بھائی سلام کریں گے، مل لیں گے. کئی کو کتنے دن تک دشمنی چلے گی؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، واقعی ہر ایک تعلیم کے اندر ایک بہت بڑی اس کامیابی اس کے پیچھے ہوتی ہے. لیکن یہ جو تعلیم ہے عفو درگزر کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، یہ بہت بڑی نصیحت، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس لیے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کرنا ہوتا ہے. سامنے والے تک پہنچنا بولے تو آپ نہیں سوچ سکتے، تو اپنے آپ کو یہاں گرانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پر لوگوں کو معاف کیا ہے، لیکن تاریخ نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور جس کو آپ فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی. صحابہ رحیق المختوم لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اپنی سواری پر سوار تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو مجبور کیا ہے، آپ کے پیچھے لگے تھے، آپ کے محبوب شہر کو چھڑایا تھا. جب آپ پھر دوبارہ آ گئے ہیں تو آپ کو ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تھا. لیکن قیامت تک کے آنے والے قائدین کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لیڈران کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں اسوہ اور نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں صحابہ رحیق المختوم کہ آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سواری کے کوہان کو لگ رہی تھی. اس طرح سے آپ سوچیے. اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے بھائی یوسف نے جو بات کہی تھی وہی بات آج بھی میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تم نے بھی ہمیں بہت ستایا ہے، لیکن میں وہی اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء. اے لوگوں جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. لیکن کچھ لوگ تھے جن کو اس دن بھی معاف نہیں کیا گیا تھا. اس میں سے ایک اکرمہ ابن جہل جو ہے وہ چلے گئے، باہر کہیں چھپ گئے. بعد میں ان کی بیوی نے ریکویسٹ کیا، امان لے کر کے آئی، وہ بعد میں ان کو بھی معاف کیا گیا. تو علی نبی وہی جو گردن پر جو نوجڑی ڈالتا تھا اس کو قتل کیا گیا. تو یہ اصول ہوتے ہیں، اس اصول و ضوابط کے تحت کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن ایک عام معافی کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا تھا. تو اس نبی کے ہم امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. اس لیے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جذبہ جب آ جائے گا تو ہماری آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہماری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا جو ایک بڑا کام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت کتاب و سنت کے ماننے والے کے، ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے، ہمارا ایک بڑا گول ہے، اس کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، اس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم بہت سارے مقامات پر اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں. بڑا کام ہوتا ہے، کچھ کام آدمی چھیڑ دیتا ہے، اختلاف ہو گیا، وہیں وہ کام رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. نہیں، آدمی کو اپنے گول کی طرف نشانہ ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ صفت اپنائیں، اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. آئیے
ان آیات کی طرف تھوڑا سا اور میں لے کر کے چلوں آپ کو، جو میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں پر خطاب کر کے کہا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ دوسری جگہ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، کہ جو لوگ صلح کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جب تہمت لگی تھی، سب کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی تھی اما عائشہ کی برات میں۔ سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی، اس میں سے ایک آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی نازل ہوئی تھی۔ کس تعلق سے ہے وہ؟ اسی تعلق سے، اس لیے کہ مصعب بن عصاصہ جو تھے، ان کی کفالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ سوچیے، ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے غصے میں آتے ہیں، اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان کی ساری ذمہ داری تھی۔ اور اتنا بڑا معاملہ ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس معاملے میں، اس الزام میں مصعب بن عصاصہ بھی شریک تھے۔ جب بعد میں برات کی آیتیں نازل ہوئی، قرآن نے جب کھول کر واضح کر دیا، جب پتا چلا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر کا بیدی لنکا ڈایا، اتنا بڑا معاملہ، میں کفالت سنبھال رہا ہوں اور میری بیٹی کے معاملے میں تم شریک ہو، آج سے تمہاری کفالت بند، نہیں لیتا تمہاری کفالت۔ اللہ نے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان، سوچیے، اللہ نے متنبہ کیا، خبردار کیا، آپ ایسا مت کیجیے، آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ تو نبی کے بعد اس زمین پر سب سے افضل انسان ہیں، آپ کے شایان شان نہیں ہے یہ چیز۔ میرے بھائیو، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آج پہلی مرتبہ سنا، اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں، لیکن موضوع سے متعلق چیزیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایڈریس کر رہا ہوں کہ اپنے اندر خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں، اس چیز کو لائیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا فمن عفا واصلح اجرہ، یہی کافی ہے ہمارے، لیکن یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے عزم والوں کا کام، بڑے دل گردے والوں کا کام، بڑی عزم اور استقلال چاہیے اس کے لیے کہ ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر کہ نہیں بھائی، ہو گیا چلو آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو معاف کرتے ہیں بہت بڑا مقام دیا۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین آخرت میں انہیں معاف کرے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بھی معافی ہو، ہم بھی آخرت میں ہم کو معافی ملے۔ دنیا میں ہم لوگوں کو معاف کریں گے، آخرت میں اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی
تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری زمین والوں پر. اب اگر معاملہ کریں گے رحم کا تو آسمان والا ہمارے اوپر بھی رحم. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کرنے کی جو تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کے اندر بدرجہ ختم یہ چیز موجود تھی. صحابہ بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہی جلیل القدر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، لیکن کان میں جواب نہیں. اب ہم ہوتے تو سوچ لے کے جاتے، ارے ہم جواب دیے نہیں نہ کہیں کیا ہوا تھا. نہیں، فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی، ہم نے ابو بکر کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، مجھے تکلیف ہے اس بات کا. معاملہ کہاں ہے؟ نبی کی خدمت میں. بلا بھیجو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا، ابو بکر، عمر نے تم کو سلام کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ، کیا جواب؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عمر کا سلام سنا ہی نہیں. اب وہاں پر کنفیوژ ہے، اتنے قریب سے تمہیں سلام کرے تو سنے نہیں. تھوڑا آواز بلند ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں مصالحت کرائی. فوراً کہا چلو ایک دوسرے کو معاف کرو، ختم کرو، معاملہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، عمر جانے کے بعد اتنے قریب سے عمر سلام کر کیسا نہیں سنا؟ کہا اللہ کے نبی، گزشتہ رات آپ نے کچھ نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں پر میں غور کر رہا تھا اور مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ میری نجات کیسے ہوگی. میں اس فکر میں تھا. یہاں پر دو پہلو بیان کرتے ہیں علماء سلف، یہاں پر دو پہلو بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابو بکر جیسی شخصیت کو یہ فکر لاحق تھی کہ میری نجات کیسے ہوگی. کیا ہم اور آپ بھی اس فکر میں ہیں کہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آتے ہیں، پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہماری نجات کس میں ہے؟ آج ہم جو سوال کرتے ہیں علماء سے، کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے اخوان، ہمارے نوجوان اچھے سوالات کرتے ہیں، نالج کے لیے پوچھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھکھرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے. کہیں ہم اس حدیث کے ضمن میں تو نہیں جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہی لوگوں کی طرف سے کرو، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کہ جب تم کو جواب دیا جائے گا تو تم اس کی مخالفت کرو. آج ہماری حالت ہی ہو چکی ہے. جب ہم سوال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ مختصر سا درس دیجیے گا. آئیے میں ایک واقعہ، مسجد مبارک میں بیٹھا ہوں میں، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی. 1937 اور یہ جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کتاب کے مصنف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے. کتاب کا نام ہے فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ مصری. فتنہ
قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کیسے تھے ہمارے اسلاف. اس میں آپ کو بہت بڑی نصیحت ملے گی جو میں بتانے جا رہا ہوں. واقعہ مسجد مبارک میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ بات اچانک مجھے یاد آئی. یہ واقعہ 1937 کا ہے. 1937 میں امرتسر کے بریلوی احناف تھے، انہوں نے ایک اجتماع رکھا تھا. پہلے ہوتا کیا تھا، آج بھی ہوتا تھا، آندھرا وغیرہ میں اب تک یہ سب چیزیں چلتی تھی. احناف جو ہے چیلنج کرتے تھے، پھر اہل حدیث اس کا جواب دیتے تھے، پھر اس کو چیلنج کیا جاتا، پھر اس کا، یعنی یہ لڑائیاں ممبر سے بھی چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں لیکن اتنا نہیں، اس درجے کا نہیں ہے. اب قوم مفاہمت پر آئی ہے تو ان لوگوں نے 1937 میں جلسہ کیا اور اہل حدیثوں کو بہت برا بھلا کہا. خاص طور پر مولانا کو ٹارگٹ بنایا گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ بنا کر کے بہت ساری باتیں بتائیں. ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ جذباتی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو قوم ہے ہماری، میرے لیے بھائی ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ بڑی جوشیلی قوم ہے، مر مٹنے تیار ہوتی ہے. اب ان کا جو خطیب تھا اس نے جمعہ کے خطبے میں جوش میں کہہ دیا، جو ایک اہل حدیث کو مارے اسے جنت میں ایک حور ملے گی. اسے اب حور نہیں ہونا بھائی، کو خواہش ہے حور ہونا، ہمیں رات میں جگ رہی سو اس کے واسطے بولتے ہیں. اب دوسرا جملہ سنیے اس کا، اہل حدیث کے کسی بڑے اکابر کو مالے اسے ڈبل حور. تھوڑی سی ہنسی آپ کو آ رہی ہوگی لیکن آگے کا جو معاملہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھیے. پتا نہیں آج میں اس کتاب کو ہندو پور کی لائبریری میں پڑھا تھا. اب یہ جب اعلان جب ممبر سے ہوتا ہے یا کوئی بات ممبر سے آتی ہے تو آدمی کو جوش زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ ایک تاگا چلانے والا آدمی، تاگا جانتے ہیں آپ، گھوڑے کے ساتھ جو بندھا ہوتا ہے اس پہ سواری ہوتی ہے. اس زمانے میں، آج بھی ہمارے علاقے میں سواری ہوتی ہے اس کو، یہاں پر سیمنٹ وغیرہ ڈال کر کے بیچتے ہیں، گھوڑا گاڑی بولتے ہیں اس کو. وہ چلاتا تھا، اس کا نام تھا قمر بیگ. اسے جوش آ گیا. مسجد مبارک پنجاب میں، مسجد مبارک میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام رکھا گیا. اس پروگرام کا جواب، اب یہ عصر کا وقت تھا، مولانا اتر رہے تھے، یہ پہلے سے خنجر لے کر کے تیار تھا. قمر بیگ وار کیا پچھلے حصے پہ، اور پہلے ہمارے جو سلفی علماء تھے ان کی پہچان تھی امامہ اور آدھی پنڈلی لنگی. تو مولانا بھی امامہ باندھے ہوئے تھے، یہاں سے کٹا. وہاں پر بابو عبد الحمید اس وقت پڑھا، الحمدللہ وہ نام بھی اب تک یاد ہے. بابو عبد الحمید جو انجمن خدام اہل حدیث کے سیکریٹری تھے، انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا قمر بیگ کا. لیکن جوش میں آ کر کے اس نے دوسرا وار کیا تو مولانا کا یہاں سے خون نکلنے لگا، اور اس خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش گر پڑے. قمر بیگ کو لوگوں نے پکڑ لیا. اب یہاں سے اصل میں آپ کو اس جو میں بات کہہ رہا ہوں عفو درگزر کا معاملہ، یہاں سے آپ کو سبق ملے گا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے. مولانا بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل پہنچائے گئے. ہاسپٹل میں ہوش آیا، تھوڑا سا زخم مندمل ہوا. ہوش آنے کے بعد مولانا نے پوچھا کون آدمی تھا، کس آدمی پوچھتا ہے، ذمہ دار آدمی تھے.
جماعت کی ایک عام شخصیت تھے. پورا پوچھ لیا انہوں نے. جب زخم مندمل ہو گیا, تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے باہر آئے, تو تاگا والا جو مارا تھا وہ تو جیل چلا گیا, اس کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا. مولانا اس کے بارے میں معلوم کیے, پتا چلا کہ گھر کا اکیلا فرد, اسی کے کمائی سے بال بچے پرورش پاتے تھے. اب جنہیں خطبے میں جوش دلایا تھا انہیں تو آتا نہیں, آتا کیا نہیں آتا, انہیں خالی جوش دلانے والا. مولانا پتا لگائے, یہ پورا پتا لگانے کے بعد اس زمانے میں آپ سوچئے 1937 میں 200 روپے, کتنے 200 روپے. مولانا اس کمر بیگ آدمی کے گھر میں لے جا کر کے ہر مہینہ پہنچاتے تھے راشن کی. فمن عفا واصلح فاجره على الله. ایک سال سے کچھ زائد جیل میں رہا وہ شخص. آنے کے بعد پوچھا بال بچوں سے, بیوی سے, کیسا تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا تھا؟ معلوم نہیں ہے, بوڑھے آدمی آتے انہوں 200 روپے دے کو جاتی, اس میں تو پورا چل جاتا. ایک کام کرو, کب آتی انہوں, ڈیٹ کیا, فلانی تاریخ کو آتا, میں چھپ کے رہتا ہوں, انہوں آئے تو بولو کر انہیں پیچھے چھپا ہوا. مولانا اپنے ڈیٹ کے مطابق آئے, انہیں دیکھ کو پریشان ہو کر کے دھڑاک سے دروازے کے باہر جا کر کے, تھائی بیچارہ بریلوی عقیدے کا, جا کر کے مولانا کے قدموں میں گر گئی. مولانا اپنی ہاتھوں سے اس کو اٹھائے, سمجھایا, کہا کہ میں نے آپ کے قتل کی, میں آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا اور آپ میرے گھر کی خبر گیری کر رہے ہیں, میرے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, یہ کتنا بڑا کام ہے میرے بھائیوں اس واقعے سے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری کتابوں کی طرح سے یہ فٹ پاتھ کا واقعہ ہے, یہ اتھینٹک کتاب ہے. میں نے کتاب کا نام آپ کو بتایا ہے, وہاں سے بارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ مصری. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے قاتل کو, انبیاء کی بات چھوڑیے, ان کا مقام اللہ نے الگ رکھا. میں سلف کی بات, سلف میں سے ایک سلف کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ اتنا بڑا کام کہ اپنے قاتل کو انہوں نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کی روزی روٹی, جو اس کے بال بچوں کی کھانے کی جو غذا تھی, جس پر اس کی پرورش تھی, مولانا نے اس کی ذمہ داری اپنے لی. یہ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. آج لوگ ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, میرے بیٹے ہاتھ دے, دکھا تو دلائل میرے پاس نہیں, کیا اس کے پاس. مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیشہ آتا ہے کہ وہ کبھی بھی سامنے والے کو ہرانے کے لیے نہیں بیٹھتے, ہرانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اس تک حق پہنچا تھا, قبول کر لیا اچھی بات, نہیں کیا تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہی ہر آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاں انہیں آیا تو میں ہرا تو میں جیت جاتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ثناء اللہ مصری کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے, ایسے کئی واقعات ان کے ہیں کہ مناظرہ ہی نہیں ہوا لیکن جیت کی خبر پہنچ گئی. یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن مولانا پہ بات آئی ہے, اس کو بھی سن لیجئے کہ مولانا ایک مرتبہ سفر میں کر رہے تھے, امرتسر سے آ رہے تھے اور ایک ہی کمپارٹمنٹ, ٹرین کی ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ان کا مخالف بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن ان کو معلوم نہیں. لاہور میں جب اترنے کی باری آئی تو پورے راستے ڈسکشن چلا, آپ کون, کیا, سب معلوم ہوا کون آ رہے ہیں. اس وقت بھی تاغا ہی تھا, سب لوگ آئے, لاہور اسٹیشن پہ لوگوں نے استقبال کیا.
دیکھا تو حفیظ نے کہا کیا نام؟ ثناء اللہ. ارے ثناء اللہ کے مقابلے کے لیے تو مجھے بلایا گیا. کہا کہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اور اپنے جتنے لوگ تھے ان کو بلا کر کے کہا بھائی میں ہار گیا، یہ مناظرہ جیت گئے، اب میں اسی ٹرین سے واپس امرتسر. مولانا کو لوگ بلا کر کیا ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے. بہرحال اسلاف کے واقعات میں بھی بہت زیادہ عبرت ہے. تو میرا جو اصل آج جو آپ کو بتانا مقصود تھا اس درس کے حوالے سے کہ عفو و درگزر یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہم جیتے جی سکون سے رہ سکتے ہیں، آنے والی نسل کو بہتر پیغام دے سکتے ہیں. اور یہ چیز خواتین میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایگونیس ہوتا ہے، نہیں کہ اس کے پاس جانا، انہیں چاہنا، انہیں آئی تو میں بات کرتی. ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا اما عائشہ پر، اور جب قرآن کی آیت آئی تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے ان کی کفالت لے لی. ہو سکتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں لی، میرے ساتھ یہ معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو وہاں سے بھی یہ سبق آپ کے لیے بھی ہے کہ عفو و درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ، چونکہ گلا بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اندر اس عفو و درگزر کی صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں، آپ نے سنی ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا بنائے. آمین. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اپنے شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا. ہم نے آپ کے سامنے کچھ کتاب و سنت کی باتیں بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین ان کئی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو یہاں پر بیٹھ کر کے سنے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے سیام کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو لوگ ابھی بھی ہدایت سے محروم ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کتاب و سنت کو عروج عطا فرمائے. ہم سب کو ایک بہترین داعی بنائے، ایک بہترین کتاب و سنت کا خادم بنائے، ہمارے دلوں میں کشادگی عطا فرمائے، ایک دوسرے کے تئیں محبت عطا فرمائے، بغض اور حسد کو اللہ ہمارے سینوں سے پاک فرمائے. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله احسن الجزاء.